جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر پاکستان میں جہاں روزانہ بری خبریں ملتی ہیں، آئین ٹوٹ گیا، لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر ہوا، بچوں کو مارا اٹھا لیا، خواتین پہ پولیس نے مار کٹائی کی، اس قسم کی خبریں ہمیں عام ملتی رہتی ہیں۔ اور پاکستان میں آلریڈی دو گورنمنٹ جو ہیں وہ آئین کے غیر آئینی طور پہ پاکستان میں چل رہی ہیں۔ صوبہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ غیر آئینی ہے، اور کے پی کی کا وزیر اعلیٰ وہ بھی غیر آئینی ہے، اور جہاں پہ پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اور عدالتیں رہا کرتی ہیں، پولیس چھوڑتی نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر کو عدالت بلاتی ہے، ڈپٹی کمشنر میں آتا نہیں ہے، عدالتوں کی سنی نہیں جا رہی، چور بازاری عام ہوئی ہے، وہاں پہ ایک اور اسی قسم کی خبر ہے، اس سے کوئی زیادہ بہتر خبر آ نہیں سکتی تھی، اور وہ خبر ہے مریم صفدر کے وزیر اعلیٰ بننے کی۔ اس خاتون کے بارے میں دنیا ساری جانتی ہے، یہ بڑی معروف خاتون ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑے سے دو الفاظ میں بھی آپ کو یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ وہ خاتون ہے جن کے پاس پورنو موویز ہوتی ہیں، گندی فلمیں ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن بھی ریگ کروا رہی ہے، جو ان فلموں کی بنیاد پہ انہوں نے حکومت بھی لی، ان فلموں کی بنیاد پہ انہوں نے بہت سارے جرنیل اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ججز جو ہیں وہ ان کے قابو میں ہیں اسی کی بنیاد پہ۔ اور یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے سرعام پاکستان کے عوام کے سامنے جھوٹ بولا کہ میرے پاکستان تو کیا، لندن تو کیا، کہیں بھی کوئی جائیداد نہیں، میں اپنے ابا جی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہوں۔ یہ وہی خاتون ہے، جھوٹ کا پلندہ اور غرور اور تکبر اور نفرت اور حقارت کا ایک مجسمہ، جن کے والد صاحب کا نام جو ہے، جن کے چچا کا نام ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں میں آتا ہے، جن کے ابا جی کا نام ارشد شریف کے قاتلوں میں آتا ہے، یہ وہی فیملی، اسی فیملی کے یہ صاحبزادی ہیں، مریم نواز شریف، جن کو آپ مریم صفدر یا مریم نواز شریف، ان کے بے شمار نام ہیں ویسے تو، ان کو بے شمار لوگ کلیجہ چپانے والی خاتون بھی کہتے ہیں، مائی بھی کہتے ہیں، ان کو ہندا کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ان کی نفرت کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ ان کو ہندا کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ وہ سارے آج ان کی خبر آئی ہے جو وہ بن گئی ہیں، لیکن بنی کیسے ہیں؟ وہ شور میں بنی، پنجاب اسمبلی میں شور تھا، مریم کے پاپا چور ہیں، اس شور کے بعد، اس شور کے دوران، اس ہنگامے کے دوران انہوں نے وزارت عظمیٰ کی طرف آئی ہیں، اور ان کو جو کل جو حلف اٹھایا گیا اس میں یہ ساری باتیں ہوئیں۔ مریم صفدر کا بننا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا، اس کے بہت سے کانسیکوینسز ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ یہ خان صاحب اس کو اپنی 12th پلیئر کہا کرتے تھے۔ مریم نے جتنا ڈیمیج تحریک مسلم لیگ نون کو کیا ہے، اس کی مثال شاید کہیں نہیں ملتی، لیکن وہ بچی اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی ایم ایل کے پریزیڈنٹ ہیں، میاں نواز شریف صاحب، جس کی وجہ سے ان کی بچت ہوئی ہے، ورنہ ان کو شاید نکال کے باہر کیا جیسا۔ خاقان عباسی صاحب ان کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے، ان کا غرور اور تکبر جو ان کی نفرت کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے کانسیکوینسز بڑے گہرے ہوں گے پنجاب کے اوپر۔ پنجاب میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں، جب یہ نہیں تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے آنے سے پہلے عمران ریاض کو اریسٹ کر کے بند کیا گیا کہ کوئی ویلاگ نہ کر سکے، کہ وہ بول نہ سکے، اور عمران ریاض وہ صحافی ہے جو اکیلا تنہا ایک طرف اور پاکستان کا سارا میڈیا ایک طرف، اور اس کو انہوں نے اس لیے اٹھا لیا مریم کے آنے سے پہلے کہ وہ بول نہ سکے، اس کی آواز نہ آ سکے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ابھی آگے کیا ہوگا، کیونکہ ان کو ساری سپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ہے، ان کا بھی آپ کو پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سپورٹ جو ہے وہ نقوی صاحب کی بھی ہے جو پچھلے وزیر اعلیٰ گزرے ہیں۔ یعنی سارے نظام نے اس اٹھا کے غیر، کیا کہنا چاہیے اس کو، بغیر ووٹوں کے اٹھا کے بندہ اٹھا کے بٹھا دیا، اور اس کے کانسیکوینسز اس لیے بھی بہت زیادہ ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، ان کی بیک پہ عوام نہیں ہے، اور جس کی بیک پہ عوام نہ ہو وہ حکومت نہیں چلا کرتی۔ یہ تو صوبائی گورنمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی کی گورنمنٹ بھی نہیں چلے گی۔ یہ پاکستان کی بدترین دور میں داخل ہو چکا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ بدترین دور مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا، جہاں پہ بالکل لاقانونیت عام ہے، اور ایک ایسی گورنمنٹ بنائی گئی ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اب یہ سارے کا سارا قدرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا پاکستان کے عدالتیں کوئی انصاف دیں گی یا کوئی چیزیں گی، صرف ایک بات مجھے سمجھ لگتی ہے کہ ہم نے، پاکستان کے عوام نے حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے اس موقع پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو گفتگو ہو رہی ہے، میری جو بات چیت لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کے جو سینٹیمنٹ ہے وہ میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی طرف کے لیے کہ ہم اب کیا کریں گے۔ پاکستان کی جو اوورسیز ہیں، جو باہر کے ممالک میں، ان میں تیزی سے ایک بات پھیل رہی ہے کہ پاکستان سے آئی ہوئی پروڈکٹس کا بالکل بائیکاٹ کرنا ہے، چاہے وہ شان مسالہ ہو،
یا وہ کوئی اور چیز ہو. پاکستان سے آئی ہوئی چیزیں ہم نے نہیں خریدنی اگلے 2-3 سال. ہم بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے آئی چیزیں خرید لیں گے, اپنا گھر چلائیں گے, نہیں خریدنی. یہ تیزی سے بات پھیل رہی ہے اوورسیز پاکستانی کے اندر, چاہے وہ دبئی میں ہے, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہے, امریکہ میں, کہیں بھی ہیں, ان کے اندر یہ تیزی سے بات پھیل رہی ہے. دوسری نمبر پہ ان کے اندر جو بات پھیل رہی ہے وہ یہ کہ ریمیٹنس نہیں بھیجنے. یہ دوبارہ سے تحریک شروع ہوئی ہے پاکستان میں ریمیٹنس بینکنگ چینل کے تھرو نہیں بھیجنے. تیسری جو بات پھیل رہی ہے, تیسری جو بات یہ کہ امبیسیز کا بائیکاٹ کریں. امبیسیز کا پاکستان کی پوری دنیا بھر میں جو امبیسیز ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا, یہ اب تیزی سے چلے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے اور جس گندے اور غلیظ طریقے سے آپ نے الیکشنوں کا بائیکاٹ کیا, الیکشنوں کو ریگ کیا, اور اس کے اوپر لا کے آپ نے یہ حکومتیں بٹھانا چاہ رہے ہیں, یہ حکومتیں نہیں چلنے دی جائیں گی. ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں اسٹیبلش ہونے والے کہ یہ پاکستان کا جو سارا سٹرکچر ہے, جو اکانومی ہے, اس میں بہت بڑا حصہ اوورسیز پاکستانی ہے کہ آپ ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کو ایک طرف نہیں رکھ سکتے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے, یہ پریکٹیکلی بھی ایکٹیویٹ ہوں گے اب, کیونکہ یہ گورنمنٹ نہیں چلنے دی جائے گی, اس وقت تک نہیں چلنے دی جائے گی جب تک کہ عمران خان صاحب واپس نہیں آتے, پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس نہیں مل جاتا, جب تک ہیومن رائٹ وائلیشن ختم نہیں ہو جاتی, اس وقت تک یہ مہم چلتی رہے گی. اچھا جی, ایک بات میں درمیان میں ایک اور چھوٹی سی بات کرتا چلو. میں بہت ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سنا, ہمیں سبسکرائب کیا, ہمیں اس میں ان کی سپورٹ ملی. ان کی سپورٹ کے بغیر میں 4000 آورز کا ایک ٹارگیٹ تھا جو مجھے اچیو کرنا تھا یوٹیوب کے اوپر, میں اچیو نہیں کر پاتا اگر آپ لوگ اس کو نہیں دیکھتے. تو وہ میں نے ٹارگیٹ اچیو کیا 4000 کا, تو اس کے لیے میں لوگوں کا بہت مشکور ہوں. اور آپ کے یہ اصل میں ہوتا ہے یہ چیز, ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز اس طرح ہے کہ ہم لوگ جو باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جو الٹرنیٹو میرے علاوہ جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آتے ہیں ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کو بھی بائیک آؤٹ کرنا ہے. پاکستان کی میڈیا کو بالکل ختم کر دینا ہے. وہ جب تک وہ حق و سچ کی بات نہیں کریں گے ان کو بالکل بائیک آؤٹ انہیں کر دیں. جب تک وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور ایسے ماحول کریٹ کریں گے جن میں یہ بتایا جائے کہ عمران خان بھی جیل میں, تو وہ بھی نواز شریف اور عمران خان دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. انہوں نے چوری کی تھی, اس نے چوری نہیں کی ہوئی ہے, اس کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں. یہ جو ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہماری کی, اب یہ خود کریں گے, تو اس سے ہمیں بچنے کے لیے ہمیں یوٹیوبرز کو, ٹک ٹاکرز کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آخر میں ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا جی اسکن صاحب کے, اپنا الوی صاحب کی. پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب نے لیا سٹینڈ, جاتے جاتے اسٹینڈ نے لیا. اب جو مجھے خبریں ملی ہیں, اب جو مجھے بات پتہ چلی ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ الوی صاحب نہیں بول رہے, انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کی تھی جب وہ عمران خان کے اوپر انہوں نے کیس وغیرہ بن گئے, ایک لا پاس ہو گیا تھا جس کے بعد عمران خان کا یہ سائفر کا کیس بنا, اور جس کے تحت بے شمار جو لوگ ہیں, 10-20 ہزار جو بندے ہیں, وہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, جو جیلوں میں ہیں, جن کے اوپر ملٹری کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں, وہ الوی صاحب کی نیگلیجنس کہی جاتی ہے. اور پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات سے خوش نہیں ہیں جو الوی صاحب نے رول ادا کیا. اس کے بارے میں جو چیز پتہ لگی ہے وہ یہ پتہ لگی ہے کہ ان کو کہا جاتا رہا کہ ہم حالات ٹھیک کر رہے ہیں, ہمارے حالات ٹھیک کر رہے ہیں, حالات ٹھیک کر رہے ہیں, اور جو کہ ان کے چکر میں الوی صاحب آتے رہے اور وہ بات نہیں کر پائے کھل پہ. اینی وے, اب جو صورتحال یہ ہے کہ الوی صاحب نے لیا سٹینڈ, انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے. پنجاب کی پارلیمنٹ بھی کمپلیٹ نہیں تھی, لیکن انہوں نے بلایا اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. لیکن اب جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جی اجلاس میں نہیں بلا سکتا جب تک پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ہے. یہ ہوتی رہتی ہے پاکستان میں عجیب و غریب بات, لیکن یہ جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے, اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے, جو لوگوں کے اوپر نظر نہیں آتی, لیکن یہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں وہ انڈر آتی ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نیچے آتی ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ماتحت ہیں. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ان کے پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تم نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا تو تمہیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے, تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے. اور پیغام کے نے بھجوایا 22ویں گریڈ کے افسران نے, 22ویں گریڈ کے جرنیلوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جی ہم آپ کو دیکھ لیں گے, آپ کو کانسیکوینسز, آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے اگر آپ نے اجلاس نہیں بلایا. تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال. اس صورت میں میرا خیال ہے کہ خاقان عباسی صاحب الوی صاحب کو جو ہے نا وہ سٹینڈ لینا چاہیے. دیکھا جائے گا, کیونکہ پہلے دو اللیگلی حکومت چلی جا رہی ہے نا, تو ان کو بھی چلنے دیں. تو آپ لوگ بھی الوی صاحب کتنا زندہ رہ لیں گے, اب اسٹے لے لیں, اب سٹینڈ لے لیں, اب اس بات پہ رہیں. وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ کیا کریں گے وہ کیا نہیں کریں گے, اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ تو بلا ہی لیں گے, وہ تو یہی کر لیں گے. لیکن نہیں, اسٹرگل ول کنٹینیو.
ہم نے اسٹرگل جاری رکھنی ہے. ہم نے سکون سے نہیں بیٹھنا اس وقت تک جب عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا, جب تک پارلیمنٹ کو جمہوریت کو ریسٹور نہیں کیا جاتا, ہیومن رائٹس کو ریسٹور نہیں کیا جاتا, کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور نہیں کیا جاتا, اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ جدوجہد آپ کی زندگی ساری جاری رہے گی. آپ کے بچوں کے پاس جائے کہ اچھائی اور برائی کی جو جنگ ہے اس میں آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا, اور یہ کنٹینیو رہنی ہے, یہ کہیں ختم نہیں ہونی ہے, یہ اس کے بعد بھی جاری رہنی ہے. ہمیں لگا تھا کہ شاید الیکشن ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک موقع ملا تھا اپنے آپ کو صاف کرنے کا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا. کہ یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ. یہ بیچ میں انٹرپشن ہو رہی ہے, سوری فار دیٹ. اچھا جی, بات ختم کرتے ہوئے میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, میرے چینل کو دیکھا اور اس کو سبسکرائب کیا. آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار دیٹ کہ آئندہ سے بھی آپ کا تعاون ہمارے ساتھ جاری رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.